الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. دیکھو ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جائے، بس ایک بات، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. دنیا تو خیر دنیا ہے، لیکن جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، سجی سجائی لدی لدائی اللہ پاک نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا. اسے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں میں اعلان کریں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تو کہتے ہیں جنتیوں کو اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی ہوگی. حضرت فرماتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر جنت میں موت ہوگی نا تو یہ جنت کے لوگ خوشی کے مارے پڑ جاتے ہیں. اللہ کی رضا، قرآن کریم نے بھی کہا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. رضوان اللہ اکبر اللہ 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 کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا. اور سب سے بڑی مصیبت کا اللہ کا ناراض ہو جانا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پھر ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں. ظالم بادشاہ، بازاروں میں دام، چیزوں کے دام بہت بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. وقت پر بارش نہیں آتی ہے. اسے کہا کہ جب بارش کی ضرورت ہو، بارش برس رہا ہو تو سمجھو زمین والوں سے اللہ آسمان والا راضی ہے. بارش کی ضرورت ہے، بارش برس کے نہیں دیتا، سمجھ جاؤ زمین والوں سے آسمان والا ناراض ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اسے اللہ کے راضی ہونے کی بھی علامتیں ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں ایک ہے کہ آدمی کو اپنا عیوب نظر آئے. میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، میری آنکھ کی پتلی بہت خیانت کرتی ہے. آدمی کو اپنا عیوب نظر آنے چاہیے، میرے اندر یہ عیب ہے. اسی کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب پڑھو، اپنی زندگی کی کتاب آنکھ بند کر کے سر جھکا کر پڑھو. اونٹ پہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے. لیکن اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کو اپنا عیوب نظر آ، اپنے عیوب اپنے عیوب. یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے ہیں. میں تو برابر اور رائٹ اور رائٹ. آدمی کا سب سے بڑا عیب اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے ہیں. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر اللہ لگا دیتے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. آدمی چوکنا ہو جائے، یہ بیماری ہے. یہ دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہمارے ذمہ دار تو ایسے ہے، ہمارے بڑے تو ایسے ہیں. اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. جیسے جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے نا، ایسے یہ بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ بیماری بڑھتی جاتی، جیسے سردی میں سے نیمونیا ہو گیا، کملے میں سے کملی ہو گئی، بڑھتی گئی بیماری. ایسے بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے، دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا. اور یہ بیماری کا علاج نہ ہوا تو بڑھتے بڑھتے بس
اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ موت کے وقت آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دوسروں کی کمی کو دیکھ، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی، اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تعمیرات میں خاص دیتے ہیں اسے، تعمیرات، کنسٹرکشن۔ تم آج کا دور دیکھو، آج کے دور میں جتنا کنسٹرکشن ہے اتنا شاید جب سے دنیا بنی آج تک شاید نہیں ہوگا کنسٹرکشن کے۔ اللہ ناراض ہو بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ مکان کا ضرورت ہے، اجازت ہے، لیکن مکان کیسا کا مکان رہائش ہے، رہائش۔ اس کے آگے کا درجہ جو ہے زیبائی سے، کہ ذرا ڈیکوریشن کر لو، ذرا پلاسٹر کر دیا، ذرا کلر لگا دیا، جی رہائش۔ پھر آرائش ہے، ہاں آرائش ہے، کہا اس کی بھی اجازت ہے، کرو۔ اس کے آگے کا درجہ ہے وہ زیبائی سے، ذرا ڈیکوریشن۔ اس وقت مفتیان نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ چلو آدمی اپنا دل خوش کرنے کے لیے تھوڑا زیبائش کر لے، مفتیان نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے آگے کا درجہ جو ہے وہ نمائش ہے، یہ خطرناک ہے۔ اس کا ایلیویشن ایسا تو میرا ایسا، اس کا ایسا تو میرا ایسا، جی کہتے یہ اس کی اجازت دے دی، جو بقدر ضرورت کی اجازت ہے۔ لیکن یہ فرمایا تعمیرات میں پھنس جانا یہ الگ بات ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعمیرات میں پھنسا دیتے ہیں، دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، جی آدمی کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے ہیں، میرے اندر کیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، آدمی کو اس کا علاج کرنا چاہیے، جی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی کمی کوتاہیاں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، آدمی اپنی کمی کوتاہیاں دیکھے، میرے اندر کیا ہے، میرا گھر میں رہنا کیسا ہے، آدمی کو ذرا سوچنا چاہیے، جو گھر والوں کے لیے اچھا، سب کے لیے اچھا، گھر والوں کے لیے برا، سب کے لیے برا، سب کے لیے برا۔ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیوی کی گواہی مانگے گا، یا نبی اللہ جنت میں لے جانے والی کا دو چیزیں ہیں، تقویٰ، اللہ کا ڈر، تقویٰ۔ تقویٰ کا ایک معنی احتیاط کا بھی ہے، احتیاط، ہماری زندگی میں احتیاط آنا چاہیے، بولنے میں ذرا احتیاط رکھو، بولنے میں۔ اسے اللہ پاک نے زبان کو 32 دانت میں بیچ میں رکھی ہے، اس کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا۔ اللہ والے کہتے ہیں زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہ جیسے بخیل آدمی، کنجوس آدمی پیسہ کیسا استعمال کرتا ہے، بے فام، کہنا بے فام نہیں، وہ تو ہاتھ کھینچ کر پیسہ استعمال کرتا ہے، تو جیسے کنجوس آدمی پیسہ استعمال کرتا ہے ایسے زبان کو استعمال کرنی چاہیے، زبان کو ایسے استعمال کرنی چاہیے۔ اسے لکھا ہے کتابوں میں، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو، کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ، پہلے تولو اور پھر بولو۔ کہتے جیسے جسمانی حکیم کہتے ہیں کہ لقمے کو 70 مرتبہ چباؤ پھر نگلنا ہے، 70 مرتبہ چباؤ، ایسے روحانی حکیم کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے 70 مرتبہ سوچو میں کیا بولتا ہوں، میں کیا بولتا ہوں۔ ایک جملہ آدمی کی آخرت بگاڑنے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ، ایک جملہ۔ کتاب میں لکھا ہے فضائل ذکر میں شاید کہ آدمی عمل کرتے 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 جنت کے دروازے تک چلا گیا، اتنی محنت کری اس نے، جنت کے دروازے تک چلا گیا، ایک جملہ زبان سے ایسا نکالا جو اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا لیا جاتا ہے، ریورس ہٹا لیا جاتا ہے اور جہنم کی تہ میں انڈان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے جہنم ایسی بنائی ہے کہ جتنا انڈان میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے، جتنا انڈان میں جاؤ عذاب بڑھتا جاتا ہے۔ اس لکھا ہے منافقین کی جہنم کافروں کی جہنم کے بھی نیچے ہے، ایک جملہ، ایک جملہ۔ آپ بھی ذرا بولنے سے پہلے سوچے میں کیا بولتا ہوں۔
اس لیے اللہ پاک نے زبان کو بتی اسلام کے بیچ میں رکھی ہے کہ اس کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہونٹ پر بچھو لگایا ہے جو اس کو کاٹتا جاتا کاٹتا جاتا۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی تو بڑا نماز روزے کا پابند تھا، بڑا صوم و صلات کا پابند تھا، اور تجھ کو یہ مصیبت؟ کہا کہ ہاں، ایک موقع کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے کہ میں ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتے کھاتے کہیں جا رہا تھا، ایک گدھا راستے میں سویا ہوا پڑا تھا، میں نے گدھے پہ پان کی پچکاری مار دی اور کہا گدھے آج پوری دنیا ہولی کھیلتی ہے، تو بھی ذرا ہولی کھیل لے۔ بس یہ اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ جب سے مجھے قبر میں سلایا ہے یہ بچھو میرے ہونٹوں پر لگایا ہے جو مجھے مسلسل کاٹتا ہی جاتا ہے۔ تو آدمی کہتے اس کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے، زبان سے کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں جو غیبت کرتا ہے نا وہ قرآن سے کھیل رہا ہے، غیبت ہے نا کچھ نہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو اللہ معاف کرے مسجد میں بیٹھ کر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے بھی خیر میں نہیں کہتا، وہاں بھی غیبت کر ڈالتا ہے آدمی۔ حالانکہ کہتے ہیں تین حرام جمع ہوتے ہیں نا پھر غیبت بنے گی، ایسے نہیں بنے گی۔ تین حرام، مسلمان کا گوشت، مردار کا گوشت اور بھائی کا گوشت، تین حرام جمع ہوئے ابھی غیبت بنی۔ بولے غیبت کیسی ہوئی؟ آدمی ذرا یہ اپنے عیوب کو سوچنا چاہیے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے۔ کہتے ہیں اپنی کمی کو تاجوں کو دیکھنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت میں کہ آدمی کو اپنے عیوب نظر آئے۔ اپنی زندگی دیکھو، اپنی کتاب پڑھو، اپنی کتاب، اور زندگی کتاب پڑھنی ہے نا تو آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں، سر اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر جھکا دو، آنکھ بند کر دو اور کتاب پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ آپ کے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کی کمی کوتاہی دیکھنے پر لگا دیتے ہیں۔ بس آدمی سمجھ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس لیے خوب آدمی کو اس وقت احتیاط سے جینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان میں احتیاط آ رہا ہے، ہماری آنکھوں پر، ہماری آنکھیں اللہ کرے مشق کرے ہماری آنکھیں نیچی۔ آج کل کے وائرس کہتے ہیں نا، یہ وائرس بیماری روحانی، بد نظری، غصہ، بے فام بولنا، کمائیوں میں بے احتیاطی، اس کہتے ہیں آدمی کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ مال کی کمی سے آدمی برباد نہیں ہوتا ہے نہ، غربت سے آدمی برباد نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک حرام کمائی، اس کی کمائی حرام ہے، اور بری صحبت، اس کی صحبت اپنی اچھی سرکل، اس کا سرکل اچھا نہیں ہے۔ بری صحبت یہ آدمی کو برباد کر دیتی ہے، بری صحبت ہے۔ نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے لیکن بری صحبت نے اس کو کفر تک پہنچا دیا۔ فضیل بن عیاض بہت اچھے گھرانے کے آدمی تھے لیکن بری صحبت نے ڈکیتی تک پہنچا دیا۔ خیر بعد میں رجوع ہوئے اور اللہ نے اپنا بنا لیا۔ یہ الگ بات ہے، یہ چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس وقت میرے دوستوں ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دعوت کے کام میں اسی لیے لگے ہیں، ہم دعوت کے کام میں اپنی ذاتوں کو سنوارنے کے لیے لگے ہیں، خالی چلے 4 مہینے نہیں، اپنی ذاتوں کو سنوارنا نہیں کہتے ہیں، اپنی ذات کو بھول جانا۔ اصلی ایک گھاٹی آتی ہے، دعوت میں گھاٹیاں بہت ہے وادی وفا کی، چلنا سنبھل کے، ہوشیار گر رہے ہیں، دیوانے چل رہے ہیں۔ زیادہ ہوشیار، مشورے میں زیادہ ہوشیار نہیں بننا چاہیے۔ بعض ہوشیار
مشورے میں کہاں بیٹھنا وہ بھی طے ہوتا ہے ان کے یہاں بیٹھنے کا مشورے میں تو فائدہ ہو یہاں بیٹھنے کا جی زیادہ سے زیادہ ہوشیار نہیں بننا چاہیے اپنے آپ کو تابع دار بنانا چاہیے تابع داری کے ساتھ چلنا چاہیے اللہ کا انعام تابع داری کے بغیر ملتا نہیں اللہ کا انعام نہیں ملتا تابع داری کے بغیر اللہ کا انعام اور تابع داری کے ساتھ چلو مسلمان کے معنی ہیں تابع دار کے اسلام کے معنی ہیں تابع داری کے اور مسلمان کے معنی ہیں تابع دار کے تیرا قربان کر دینا میرا قربان ہو جانا اس کو مسلمان کہتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان ہے جی تابع دار ہے اللہ نبی کا تابع دار ہے یہ کسی نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں تو حضرت نے 3 باتیں فرمائی مسلمان کرنے کے سارے کام کرتا ہو جو قرآن کریم اسے قرآن کریم میں ہے نا 2 لائن کے عوامل ہے 2 لائن کے قرآن کریم کرنے کے کام بتاتا ہے اور نہیں کرنے کے کام بتاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو نہیں کرنے کے کام کرنے کے کام قرآن بتاتا ہے اور نہیں کرنے کے کام قرآن بتاتا ہے اس کے تحت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھیں ایسا نہیں قرآن لیا پڑھا رکھ دیا کا نیت کرو بندے کو اللہ کی طرف سے وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوتا ہے نیت کرو مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھے ہدایت یا اللہ یہ ہدل للناس ہے اس میں میری بھی ہدایت ہے میرے حصے کی ہدایت ہے یا اللہ مجھے میرے حصے کی ہدایت دیتے آدمی نیت کرے نیت دل کی حرکت کا نام ہے اسے ایک بزرگ کہتے ہیں 3 نیت کر کے قرآن کریم پڑھنا چاہیے 3 نیت کرو 3 نیت کیا کریں گے کہ کہتے یا اللہ گناہ کرتے کرتے میرا دل جنگ آلود ہو چکا ہے گناہ کرتے کرتے دل جنگ آلود ہو چکا ہے اور دل تو اللہ کی امانت ہے دل کیا ہے کہ اللہ کی امانت ہے دل اللہ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو سواری دیتے ہیں نا تو یہ کہیں گے جیسی دی ایسی دینا واپس اسکریچ پڑ گیا کوئی گوبا پڑ گیا نہ جیسی دی تھی ایسی دے ایسے اللہ تعالیٰ دل بھی ایسا مانگے دل اور دل اللہ کی امانت ہے دل کو بہت سنبھالنے کا دل بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے اس سے آگے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھالو زبان سنبھالو جی قاضی کے پاس جاؤ تو قلم سنبھالو اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھالو دل کو بہت سنبھالو دل اللہ نے بہت نازک بنایا ہے دل کا بہت نازک بنایا ہے اللہ نے آنکھ کیسی نازک بنائی معمولی تنکا آنکھ میں گر گیا آدمی کو چین نہیں آتا ہے لال لال آنکھ لال 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 کو چین نہیں ہے اس کو کہتے دل جو ہے نا دل وہ آنکھ سے زیادہ نازک ہے دل تو اللہ نے آنکھ سے زیادہ نازک بنایا دل کو بہت سنبھالنے کا بہت ساری دل کی بیماریاں ہیں پیدا ہو جاتی ہیں حسد کہاں پیدا ہوتا ہے کہ دل میں حسد آدمی کو حسد پہ آگے بڑھ گیا آج کل کا لگا تھا یہ آگے بڑھ گیا جی لوگ اس کے یار مسافہ بہت کرتے ہیں آدمی حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو یہ بھی ایک آگ ہے اللہ کسی کو جلانے پر آئے نا تو آگ کے محتاج نہیں ہے وہ تو حسد کی آگ میں جلا دیتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کبھی افسوس کیوں مر رہے ہو خدا کی تقسیم پر کیوں ہو ناراض جہنم کی راہ پر کیوں چل رہے جہنم کا راستہ ہے جہنم کا راستہ تو خدا کی تقسیم ہے اسے حسد جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے حسد کیا ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی یہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا اس کی ترقی اتنی کیوں ہو گئی اس کا مکان اس کی بیٹی کو اتنا اچھا حصہ کیوں مل گیا آدمی آگ میں جلتا ہی جاتا ہے یہ دل کی بیماریاں پیدا ہوتے اندر میں حسد پیدا ہوتا ہے جی اندر میں کبر پیدا ہوتا ہے اس کہتے ہیں راتوں کو اٹھ کر استغفار کرو اپنی قربانی کی نفی کرو نفی کرنا چاہے رات کو اپنی قربانی کی نفی کرو راتوں کو اٹھ کر اپنی قربانی کی نفی کرو ورنہ
खतरा है, एक आदमी के अंदर किब्र पैदा हो जाता है। ये तशकील मैंने करी, ये जमात मैंने बनाई, इसको काम में मैंने लगाया, मैंने यूँ किया। आदमी जबान से वो नहीं बोलता, लेकिन वो बोलता है तो अंदाज लग जाता है कि इसके दिल में क्या है। ये किब्र आता है। इसके अगर आदमी ने इस्तिग़फ़ार नहीं किया, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार जी। इसके नेकी के बाद का इस्तिग़फ़ार जो है ना, नेकी को कामिल दर्जे तक पहुंचा देता है। नेकी के बाद का इस्तिग़फ़ार है। इसे पूरी नमाज पढ़ाई, और नमाज कैसी पढ़ाई का, नमाज सिद्दीकी पढ़ाई। मेरी और आपकी नमाज नहीं, नमाज सिद्दीकी कैसी है, ऐसी नमाज पढ़ने के बाद कहा, अब यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने बहुत बड़ा ज़ुल्मन कसीरा, बहुत बड़ा जुल्म। नेकी के बाद का इस्तिग़फ़ार। पूरा दिन भूखे और प्यासे रहे, भूखा और प्यासा रहा, और फिर इफ्तार कर क्या कहता है, या वासी अल फज्र, ऐ वसी फजर वाले, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे। ये गुनाह किया है, पूरा दिन भूखा प्यासा, पता नहीं कैसे गुजारा उसने। फिर कहते अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे, आवाज से अल्फज नहीं। तो नेकी का नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, वरना माल से किब्र पैदा होता है, हाँ, तो नेकी से भी किब्र पैदा हो जाता है। अगर आदमी ने इस्तिग़फ़ार नहीं किया तो इससे भी किब्र पैदा होने का खतरा, आदमी के अंदर किब्र पैदा हो गया, और किब्र आदमी को हलाक कर देता है। दो गुनाह ऐसे है, दो गुनाह। हमारा निजामुद्दीन में हाजिरी थी, पड़ोस के मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं, अगर आदमी ने इसका इलाज नहीं किया, ये बीमारियां हैं, इलाज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, इलाज करना पड़ेगा इसका। ये बीमारियां हैं कि इसका इलाज नहीं किया, तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया ये बीमारियां आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती हैं। कुफ्र, कुफ्र किसे कहते हैं, कुफ्र तक पहुंचाती है। एक हसद और एक किब्र, दो बीमारी, हसद और किब्र। शैतान ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया था, शैतान ने किब्र किया था। ये पूरी कायनात बनने के बाद सबसे पहला गुनाह जमीन पर कायनात में हुआ, वो किब्र का हुआ है, किब्र, हसद और किब्र। तो मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये बीमारियां तो आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देंगी, हसद और किब्र। इसके अपने अंदर तवाज़ु पैदा कर, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी फी ऐनी सगीरा, या अल्लाह मुझको मेरी निगाहों में छोटा कर दे। आदमी अपनी निगाह बड़ा हो जाता है, मैं ऐसा मैं आऊँ तो लोग मुझे रास्ता दे दे, आगे बिठा दे। अजीब डरने की बात लिखी है कि अगर आदमी यूं समझे कि मेरे जाने पर लोग रास्ता करते और मुझे बिठा दे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले जा। पैदा हो जाता है, अल्लाह हिफाजत करें। तो मुफ्ती साहब फरमान के तो गुनाह आदमी को कुफ्र तक असर और इसलिए अपने अपने अंदर नरमी लाने के अंदर नरमी, अल्लाह मुझको भी निगाह में छोटा कर दे, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी शहीदी सगीरा, अल्लाह मुझको भी निगाह में छोटा कर। तो हुजूर की तारीफ कर रहा है, तो मेरी क्या तारीफ कर रहा है, जो हुजूर हुजूर है, सबब वजूद कायनात है जी। अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो कहते आपका मकाम है। जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, जिनके सदके में आसमान की छतरी को ताना गया, जिनके सदके में जमीन की चद्दर को बिछाया गया, जिनके सदके में हम और आप है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी जी। कहते हैं कि अल्लाह मुझे मेरी निगाह में छोटा, तो तारीफ कर रहा था, ये मेरी क्या तारीफ करता है। मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूँ जो 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 ऊँट के गोश्त को सुखाती थी, खाती थी और खिलाती थी। मैं तो ऐसी माँ का बेटा हूँ। अपने अंदर आदमी नरमी लाता है, झुकाव झुकाव लाता है, झुकाव। इसे चप्पल भी है ना, कहते खड़े खड़े फाट मत कराओ,
खड़े खड़े चप्पल फेंक दिए नीचे, नहीं झुको, झुको और झुक के आहिस्ता चप्पल, अपनी चाल में नरमी लाओ। रहमान के खास बंदे वो है जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, जमीन पर नरमी के साथ चलना, नरमी। हमारे कॉल में नरमी है, साथियों के साथ का हमारा टोन जरा नरम हो, नरम। बीवी के साथ का टोन हमारा नरम हो, नरम, नरमी। नरमी क्या करें, कहते हैं कि जो नरमी से महरूम कर दिया गया, इसके अंदर नरमी नहीं है। घर में भी शिकायत है, बहुत बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत कड़क जी, बच्चे जी, कहते हैं जिसको नरमी से महरूम कर दिया गया वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया, वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया। साथ में अंदर तवाज़ु पैदा करें कि दावत के काम में भी मौत तक निभना, चूंकि अल्लाह तो बेनियाज है, समद है, समद। अल्लाह को किसी की पड़ी नहीं, तो बेनियाज जात है, अल्लाह निभा ले हमें। मौलाना सईद खां साहब फरमाए कि दावत के काम में लगना तो आसान है, हमें नहीं मालूम किसका आंसू, किसकी आह हमारा काम में लगने का जरिया बनी, हमको नहीं मालूम है। ऐसा नहीं कि कैसे थे इससे तैयार कराना चले गए, लग गए, फला इस्तेमाल से लग गए, फल में, ऐसा नहीं है। पता नहीं किसका आंसू, किसकी आह हमारा काम में लगने का जरिया बनी, हमको नहीं मालूम। कैसी कैसी जमात हमारी मस्जिद में आई है और क्या क्या कुर्बानियां देकर आई है, और कौन रातों को रोया है जो हमारा काम में लगने का जरिया बना। भूलना नहीं चाहिए काम में। एक जगह एक जमात काम कर रही थी, तो शहर से जिम्मेदार इनकी मुलाकात के लिए गए, जो भाई मेहमान जमात है, देहातों में है, चलो जरा खैर खबर ले गए। तो शहर से जिम्मेदार गए, इसमें एक आलिम साहब भी थे। गए तो देखा कि जमात ने गश्त किया है, मजमा जमा हुआ है। तो वो अमीर साहब थे, वो मौलाना से कहे, मौलाना मजमा जमा हुआ, बात आप करो। तो मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं अमीर साहब, आप कुर्बानी लेकर आए हो, आप हमारे मेहमान हो, बात तो आपकी ही होगी। तो खैर अमीर साहब ने बात करी, लेकिन बहुत बहुत कमजोर बात करी, बहुत ढीली ढीली बात करी। खैर बात हो गई, सब हो गया। फिर वो मौलाना ने अमीर साहब को तन्हाई में कहा कि अमीर साहब जरा ताकत से बात करो, जरा मजबूत बात करो, इतनी ठंडी इतनी नरम बात करते हो। तो अमीर साहब ने क्या कहा, मौलाना 3 दिन हो गए हमारी जमात को खाने को नहीं। पता नहीं कैसी कैसी जमात है। जैसे मौलाना इब्राहिम साहब कहते हैं ना, जमात को सूंघो, कहीं लारियों पर का मत खिला दे उनको। एक अजीब गलत ही बात पड़ चुका है, लारियों पर का खिला देना। घर में पकाओ, जिस घर में मेहमान के लिए खाना पकता है उस घर में खैर इतनी तेजी से दौड़ती है, तेजी से चलती है, जैसे ऊंट के कोहान में छुरी ऐसी चलती है। घर में तो ये नहीं, इतना काफी नहीं है, हम पकाएंगे, हम खिलाएंगे, बैठ कर खिलाएंगे आने वाले। तो पता नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आने वाली जमातों में कौन आया हमें नहीं मालूम है। मौलाना कहते हैं इसको सूंघो, जमात को सूंघनी चाहिए, जमात को सूंघनी चाहिए। तो पता नहीं मेरे भाइयों कि हमारा काम में लगने का जरिया क्या बना है, कौन रोया है, किसने गरम गरम आंसू बहाया, किसने ठंडी ठंडी आह भरी है, किसने अल्लाह को मनवाया है, मेरे दोस्त नहीं मालूम। इसलिए ये हमारे काम में लगने का जरिया है। तो मौलाना सईद खां साहब लिखते कि काम में लगना तो आसान है, लेकिन मौत तक अल्लाह जिसे निभा ले, हाँ मौत तक निभा ले, अल्लाह जिसे मौत तक निभा ले, अल्लाह 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 मौत तक नहीं। क्योंकि हमारे काम में निभने के भी असबाब है, निभने के भी असबाब है और महरूमी के भी असबाब है, दोनों लाइन के असबाब है। निभने के भी असबाब है, मौत तक अल्लाह निभा है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहे ना, करते करते मरना, मरते मरते करना, तो मौत तक निभने के भी असबाब है। क्या असबाब है का दो, एक तवाज़ु, तवाज़ु नरमी, अल्लाह आदमी नरमी पैदा करे, तवाज़ु नरमी। देखो आपने कभी नहीं सुना है
کہ آندھی طوفان آئی اور گھاس کو اکھاڑ کے پھیلا. گھاس بہت چھوٹا بہت نرم، لیکن آپ نے ہم نے یہ سنا ہے کہ گھاس کو اٹھاتے لے گیا آندھی طوفان پھینک دینا ہے. ہاں ہم نے بہت سنا ہے کہ درخت اکڑ کے کھڑا ہوا تھا، آندھی طوفان آئی اس کو جڑوں سے اکھاڑا اور جڑوں کے ساتھ اکھاڑ کر اس کو باہر پھینک دیا. لوگوں نے کاٹا، جلایا، راکھ کر دیا. پکڑ کے کھڑا تو گھاس چھوٹا چھوٹا نرم، لیکن کبھی آندھی طوفان نے اس کو نہیں اکھاڑا ہے. توازو اپنے اندر چھپاؤ کو رکھتے، اس سے سلام میں پہل کرو. ایسا ہی جاننے والا، اس علامت قیامت میں لکھا ہے، علامت قیامت میں تو لوگ جاننے والوں کو سلام کریں گے. ہمارے ساتھی ہے تو سلام کریں گے. اجنبی مسلمان اگر ہمارے بڑے کہتے فقیروں کو سلام کرو، اس کو 2 روپے دے کے چلتا مت کہ فقیر اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے. یہ سلام کرو، فقیروں کو سلام کرو. وہ اندر کا دھماڑا ہے نا، اندر کا کبر ٹوٹے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر کی نفی کرتا ہے. جو سلام میں پہل کرے گا، انتظار مت کرو کہ سلام کرے گا جواب دیں گے، نہ، سلام میں پہل کرو. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے، اپنے کبر کی نفی کرتا ہے. سلام میں پہل کرو، خوب سلام کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو بازار میں سلام کرنے کے واسطے تشریف لے جاتے تھے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. آپ محلے سے گزر رہے اور محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرتے کرتے ان دیتے السلام. اسے پہل کرو، سلام میں پہل کرو. اپنے اندر نرمی لاؤ، اپنے اندر جھکاؤ لاؤ. ہمارے کون میں نرمی، کون بھی ہے نا، بہت کچھ کہا جاتا ہے. کون کے معمول کون تو حضرت پیر ننھے میں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بھوپال والے، تو ایک بات کا مذاکرہ ہو رہا تھا، سنت کا. ایک ساتھی نے بولا حضرت سنت ہی تو ہے. یہ کون تھا، اس کا اندازہ سا، سنت ہی تو ہے. ہم بھی کہتے ہیں آج اس کو پکڑنے کا ہے. اللہ بھائی مت بول رہا ایسے، کیا پکڑ کہ ہمارے بھائی کی ملاقات کرنے کی بازوں کو آج پتہ نہیں کیوں آج اس کو پکڑنے کا، اس کو پکڑنے کا ہے. کس کو پکڑنے کا؟ ہمارے بھائی کی ملاقات کرنی. آج تو اس کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، کسی حالت میں ایسی تشکیل تو چھوڑنا نہیں ہے. تو حضرت کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ تشکیل پھیل جائے گی، پھیل جائے گی، سکسیس نہیں ہوگی، پھیل جائے گی. الفاظ کو ذرا اچھے کہ ہمارے بھائی کی ملاقات کرنی ہے، ہمارے بھائی پکڑنا ہے اس کو، ہم کو جماعتدار ہے پکڑنے کے. تو الفاظ کو ذرا بہت ہمارا بہت. تو اس نے ایسا کہا حضرت سنت ہی تو ہے. یوں ایسا کون تھا، سنت ہی تو ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں سنت ہے، سنت، لیکن تیرے لہجے میں کفر ہے. قوم میں کفر ہے. تو ہم نے یہ نبھنے کے اسباب میں ہے، اللہ نے نبھائے موت تک. ورنہ اس میں گھاٹیاں بہت ہے، دعوت کے کام میں بہت گھاٹیاں ہے، بہت اللہ کی جات بھی نہیں آ رہی ہے. کون کہاں پھسل جائے، میرے دوست نہیں کہہ سکتے کون کہاں پھسل جائے. یہ کہتے ہیں اب یہ بیٹھ گیا، یہ بیٹھ گیا، یہ بیٹھ، وہ بیٹھ نہیں گیا ہے، اس کا کان پکڑ کے بٹھا دیا گیا ہے. اس کو بیٹھتا کوئی نہیں ہے، وہ تو کان پکڑ کے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے آدمی. جی یہ تو وادی، اس میں وادیاں بہت ہے، وادیاں ہیں، بہت گھاٹیاں بہت ہیں. اسے بہت سنبھل کے ڈرتے ڈرتے چلنا ہے. جو ڈر گیا وہ منزل پا گیا. جو ڈر گیا، ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. بے دھڑک بن جانا، بے دھڑک، جو چاہے وہ بولو، جو چاہے، بے دھڑک بننا یہ شیطان کا راستہ، اللہ سے دور کر دیتا ہے. ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. جی یہ اللہ تک پہنچا دے گا. ڈرتے آدمی ڈرتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے. بندے کی سب سے بڑی صفت ہے یہ، بندگی بھی بات کی صفت ہے. سب سے پہلی صفت کہتے بندے کی صفت ہے ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ڈرنا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا آپ کی نماز کیسی ہوگی، حضور کی نماز کیسی نماز ہے. اسے یوں نہیں کہا
کہ جیسی میں نے نماز پڑھی ایسی تم پڑھو، پر پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو امام الانبیاء کی نماز ہے۔ ہاں یوں کہا جیسی مجھے پڑھتے دیکھا، یوں کہا میں نے پڑھی ایسی پڑھ نہیں، حضور کی نماز کیسے پڑھی؟ ایسی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کی شان ابدیت ہے کہ میری نماز کہیں میرے منہ پر مار نہ دی جائے۔ حضور کو ڈر ہے، حضور کو ڈر ہے کہ میری نماز میرے منہ پر مار نہ دی جائے۔ حضور کی شان ابدیت ہے آپ کی، میری نماز میرے منہ، آپ بہت جلدی استغفار کرتے تھے۔ نماز کے بعد استغفار ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کرو نماز کے بعد۔ نیکی کے بعد کا استغفار اور نیکی کو کامل درجے تک پہنچا دیتا ہے، نیکی کے بعد کا استغفار ہے جی۔ تو میں کہا کہ تواسو ہمارے اندر تواسو، آج میں تواسو نرمی نرمی اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، نرم بنے نرم۔ تو نرمی سے جوڑ ہو جاتا ہے، نرمی سے جوڑ ہوتے ہیں، جوڑ کرانے والی چیز کہتے ہیں نرمی ہے۔ اب چیزوں کو دیکھو کہ گوند نرم ہے، کاغذ کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، دھاگا نرم ہے کا کپڑے کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، فیویکول نرم ہے جوڑنے کا کام کر دیتا ہے۔ تو نرمی سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، نرمی سے گھروں میں بھی آدمی ایسا رہے، نرمی سے رہو، گھروں میں نرمی اختیار کرو۔ ایک اللہ کی بندی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرا دل ایسا توڑا ایسا توڑا ایسا توڑا کہ میرے اندر میں دل جیسا کچھ رہا نہیں، کیسا توڑا ہوگا؟ ایک ساتھی کی بیوی ٹیلی فون کر کے کہتی ہے میرے اندر دل جیسا کچھ رہا نہیں، اتنا توڑا ہے یہ زبان، ٹھیک ہے، یہ سچی زبان کی، یہ زبان کی ایک جملہ گھر میں ایسا سب کہہ کے چلے گئے، اب وہ کچن بیٹھ کر رو رہی ہے اور میں گس کر رہا ہوں، یہ 3 دن گیا اور 3 دن رو رو کرتی ہے۔ نرمی 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 سے جوڑ ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی کی شکایت لے کر گئے ہیں کہ چلو امیر المومنین سے شکایت کرو۔ تو جب حضرت کے دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کان میں آواز آ رہی ہے کہ حضرت عمر کی بیوی جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا دے دی ہے، ایمان لے لگی ہے حضرت عمر کا، وہاں سے واپس وہ زمانے کے مقام تو ایسے تھے نہیں، دیکھا کہ کوئی آ کے گیا، حضرت عمر باہر نکلے، ان کو واپس بلایا، کیا بات تھی، کیوں آ گئے ایسے آنے کیوں آئے تھے؟ اور میں میری بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا آپ کے پاس، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ لڑائی آپ کو بول رہی ہے، آپ کے ساتھ من کیا فرمایا جی، کہا کہ میری بیوی ہے نا میرے 5 کام وہ کرتی ہے، اور 5 کام گنوائے، میری بیوی میرے 5 کام وہ کرتی ہے تو میں اس کو سن لیتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم دعوت کے کام ہی اسی لیے لگے، یہ ہمارے اندر آئے، ہمارے اندر آنا چاہیے۔ 4 مہینے اسی لیے ہے، چلہ اسی لیے ہے، مسجدہ جماعت کا اعمال اسی لیے ہے، اپنی ذاتوں کے لیے ہے۔ اس میں مولانا اسماعیل صاحب نے واقعی میں گجرات کا مشورہ تھا، وہاں فرمایا کہ اپنی ذات کو بھول جانا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آدمی اپنی ذات سے بے خبر، سارے عالم سے باخبر، اپنی ذات سے بے خبر، سارے عالم سے باخبر، اپنی ذات سے بے خبر، اوروں کے گرے باسی ڈالے، اپنا تو گرے باسی نہ سکے، اوروں کا مداوا کر ڈالا، اپنا تو مداوا کر نہ سکا، اپنا علاج نہیں کر سکے۔ ہزاروں لوگ تہجد گزار بن گئے، یوں بن گئے یوں بن گئے، اوروں کا مداوا کر ڈالا، اپنا تو مداوا کر نہ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، مجھے دکھتا نہیں ہے کتنے بدل گئے،
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھلنی جیسے مت بن گئے، چھلنی چاڑنی چھلنی، یہ چھلنی ہے نا، اچھا اچھا آٹا دوسروں کو دے دیتی، اس کے پاس تو پورا کر رہا اچھا اچھا آٹا. کتنے لوگ تہجد گزار بن گئے، کتنے لوگ ایسے بن گئے، کتنے ماں باپ کے ہونا بردار بن گئے. لیکن میں اچھا اچھا آٹا دوسروں کو دے دیا اور چھلنی کے پاس تو پورا کر رہا. چھلنی جیسے مت بنی ہو. ہم کام میں اس کے واسطے نہیں لگے ہیں. ہم اسے مصلح کے معنی ہے صالح، اس کا اللہ سے ہی معاملہ اچھا ہو اور مخلوق سے بھی اس کا معاملہ اچھا ہو، دونوں سے اس کا معاملہ اچھا ہو، دونوں کے ساتھ. صالح کے معنی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہے. صالح آدمی ہے اپنی. تو مولانا نے فرمایا کہ اپنی ذات کو بھول جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. واقعی کے اندر کام کرنے کی گھاٹیاں آتی ہے، آدمی کام کرتے کرتے اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. ساتھیوں کی فکر میں اتنا پڑ گیا کہ اپنی ذات کو بھول گیا. تو بڑے کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو بھول جانا، ساتھیوں کی فکر میں اتنا اپنی ذات کو بھول گیا، کہتے یہ آدمی کو مایوس کر دے گا. کیا کرے، ساتھی نہیں مانتے، ساتھی نہیں جڑتے، ساتھی 2.5 گھنٹے نہیں دیتے، ساتھی نہیں کرتے، کیا کرے، مایوس کرے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماوے شیطان جو ہے نا اس کام میں مایوسی بہت جلدی لاتا ہے. ابھی 4 بجے کی تشکیل بہت مشکل ہے، ایسا ہے کیسا ہے جی پتہ نہیں کیا ہے، تشکیل قابو میں نہیں آ رہی ہے، تشکیل مشکل ہو رہی ہے جی. شیطان مایوسی بہت جلدی لاتا ہے اور مایوسی کچھ رہے، مایوسی کچھ رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، شیطان جو ہے نا بعضوں کو گناہ کے راستے سے اللہ سے دور کرتا ہے. اور ہم کو شراب کے اڈے پہ انشاءاللہ نہیں لے جائے گا. وہ شیطان بعضوں کو گناہ کے راستے سے اللہ سے دور کرتا ہے اور بعضوں کو مایوسی کے راستے سے اللہ سے دور کر دیتا ہے. مایوس آدمی مایوس ہو گیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیطان اس کام میں مایوسی بہت جلدی لاتا ہے. تشکیل قابو میں نہیں ہے، جماعتیں نہیں بن رہی ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا تذکرے. مایوسی کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے، ہمت کے تذکرے کرو. بھلے اندر میں کم، اس کو زبان پر مت لاؤ، اس کو زبان پر مت لاؤ. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بڑے ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے. ان کے ارادے کا نام واجب الوجود ہے. ان کے ارادے کا نام واجب الوجود ہے. دل اللہ کی 2 انگلی کے بیچ میں ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو آنے واحد میں جو چاہے کر دے. وہ تو ایسی ذات ہے. وہ خالق بھی ہے، خلاق بھی ہے، مالک بھی ہے، ملیک بھی ہے. وہ تو ایسی ذات ہے. ان کے ارادے کا نام واجب الوجود ہے جی. ہماری زبانوں پر مایوسی نہیں ہے. مایوسی یہ تو کفر ہے. مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے جی. تو اپنی ذات کو سنبھالنا. ابھی موقع یہ وائرس ہے، ابھی وائرس چل رہا ہے جی. کون کہاں گر جاتا ہے پتہ نہیں جی. وائرس ہے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اسے اپنی ذات پر ہمیشہ نظر، اپنی ذات پر نظر، اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھنا، اپنے اندر یہ صفات نبھنے کے اسباب لانا، تواضع اور اخلاص. دو چیزیں ہیں. موت تک نبھنا ہے تو کرنا ہو تو بے نیاز، اس کو کیا پڑے گی. زندگی لگی کام میں اور چھیل لے بس اللہ ناراض ہو گئے جی. علاقوں کو لگانے والا آدمی اللہ ناراض ہو گئے. خلاص سے ڈرتے رہنے کا، محرومی کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کا. محرومی کے بھی اسباب ہیں. محرومی کے اسباب بھی لکھے ہیں کہ کام کے عظمت میں کمی آ گئی. گز چھوٹ گیا تو کیا کوئی اس کا اثر نہیں. 3 دن کے ہفتے بدل گئے جی. کام کے عظمت میں کمی آ گئی. تہجد چلی گئی. تہجد ایسے نہیں جاتی ہے. تہجد ایسے جاتی ہے نہ، تہجد ایسے نہیں جاتی ہے. کہیں بھی چوک ہوئی ہے. ایک آدمی نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت میں رات کو وضو کا لوٹا، مسواک، مصلی تیار کر کے سوتا، لیکن تہجد میں آپ کی ٹوٹی ہے.
تو حضرت نے فرمایا بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، تہجد تو اس سے جاتی ہے، رات کو دن بہت تھکے دن نا، تہجد تو اس سے جاتی بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اس سے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری پہلی سب چلی جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ بھائی آدمی مختلف حال میں رہتا ہے، جائے گی بھی کئی پہلی سے، لیکن لائن چیک کرنی چاہیے۔ جیسے وہ میکینک لائن وائر میں وہ پلمبر لائن چیک کرتا ہے اس پہ کہاں فالٹ ہے، تو ہمیں بھی ذرا ایک لیے بیٹھ کے لائن چیک کرنی چاہیے کہ میرے سے کہاں چوک ہوئی، چوکڑی چکا ہے، میں کہاں چوکڑی چکا، میں ضرور چوکڑی چکا ہوں، میری تہجد چلی گئی۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ خود کہتے کوئی نہیں کہتا، اور خود کہتے میرے سے ایک بھول ہوئی، اللہ نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق چھین لی۔ پوچھا حضرت کیا بھول ہوئی؟ کہ ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا، میرے دل نے کہا، زبان سے نہیں کہا، دل تو غیر اختیاری چیز ہے، میرے دل نے کہا یہ ریاکار ہے، دکھلانے کے واسطے روتا ہے، دل نے کہا، بس 5 مہینے کی تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی۔ ایسے نہیں جاتی تہجد، پہلی سب ایسے نہیں جاتی، کہیں بھی چوک ہوئی، چوکڑی چکا ہوں میں، کہیں بھی چوک ہوئی۔ اس سے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری پہلی سب چلی جائے نا تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفار میری پہلی سب کیوں ہے، استغفار کرنا چاہیے، استغفار ضرور میرے اسے ہم کو انتظار صلاۃ پر اٹھایا ہے، ہم کام میں اسی لیے لگے ہیں، انتظار صلاۃ پر آنا، انتظار صلاۃ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انتظار والی نماز بڑی طاقتور نماز ہے، ہم انتظار صلاۃ پر جلدی آؤ مسجد میں، ابھی اذان نہیں، ابھی اذان نہیں، نہ ابھی اذان نہیں، اذان اسی لیے ہوئی کہ ہم جلدی مسجد میں چلے جائیں، اپنے موبائل کو بند کر کے۔ ہمارے مولانا عبدالرحمان صاحب کاغذی نے گجرات کے مشورے میں کہا کہ گھر سے نکلو نا، گھر سے مسجد آنے کے لیے تو گھر سے موبائل بند کر کے نکلو، ایسا نہیں راستے میں چلتے چلتے بات، راستے چلتے چلتے بات کرتے ہیں، ایسے چلنے کا کوئی ادب ہے، ایسے چلنا چاہیے۔ راستے میں ہمارے ساتھ تبلیغ کا لیبل لگا ہے، لوگ ہماری زندگی دیکھتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے پاس عیوب ہے، لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، ہم بھولنا کہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا نا، ہمارے پاس عیوب ہے تو لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں۔ گھر سے آف کر کے نکلو، نیچی نگاہ سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے استحضار کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، ایسے نکلو، ایسے نکلو، گھر سے بند کر کے نکلو، تو جلدی انتظار صلاۃ پر نہ۔ مولانا فرمائی رحمۃ اللہ علیہ انتظار والی نماز بڑی طاقتور نماز ہے، نماز اللہ کو طاقت ہے بڑے، ہم اپنی کام میں اسی لیے لگے ہیں، ہم کام میں اسی لیے، تو یہ چیزیں اللہ کا ہمارے اندر آ گئی، یہ نبھنے کے اسباب ہے، نبھنے کے اسباب کیا ہے؟ تواضع اور اخلاص، محرومی کے اسباب، کام کے عظمت میں کمی آ گئی، ہفتہ بدل گیا، 2.5 گھنٹے قابو میں نہیں ہے، گز چھوٹ گیا، دوسرا گز چھوٹ گیا، دوسرا گز، یہ محروم کام کے عظمت میں کمی آ گئی۔ پھر فرمایا کہ ساتھی جو ہے نا قربانی سے اپنے آپ کو بچانے لگے، تو آدمی دعوت سیکھ جاتا ہے، دعوت جو ہے تو سیکھ جاتا ہے آدمی کیسے بچانا ہے۔ ہاں آدمی جو ہے قربانی سے اپنے آپ کو بچانے لگے، بچنا نہیں ہے، جو بچ گیا وہ پھنس گیا، یہ تو میدان ایسا ہے، جو بچ گیا وہ پھنس گیا، جو پھنس گیا وہ بچ گیا، ایسے راستے ایسے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، یہ میدان تو ایسا ہے، پھنس گیا وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا پھنس گیا، قربانی سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ تو تیسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی طاقت سے نگاہ اپنے انتظام پر ہے، اپنے آپ پر ہے، اللہ سے نظر ہٹ گئی، تو قربانی سے بچانے لگے، عظمت میں کمی آئی، اللہ سے نظر ہٹ گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آدمی محروم ہو جائے گا، محروم ہوتا جائے گا، اسے نبھنے کے اسباب تواضع اور
इखलास अल्लाह के लिए करना। कोई कुछ भी करे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न आह चाहिए न वाह चाहिए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह। इसे मौलाना सोचा मुखलिसीन का कदम कदम पर इम्तिहान होगा। मुखलिसीन का कदम कदम पर इम्तिहान होगा। किसके लिए लगे हो, किसके लिए करते हो? साथी मेरे लिए ऐसा कहते हैं, मेरे लिए ऐसा कहते हैं, चलो आज से मंगल के मसले नहीं आएगा। अल्लाह के लिए करना, अल्लाह इखलास। मुखलिसीन का कदम कदम पर इम्तिहान है, कदम कदम पर इम्तिहान है। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद से पूछा, तो लोग मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं? तो मुरीद ने कहा कि हजरत, बाज़ लोग आपकी अच्छी बात करते हैं, बाज़ लोग आपकी बुरी बातें भी करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नत तरीके पर हूँ, मैं सुन्नत तरीके पर हूँ। नबी के वजूद भी होते हैं और नबी के हुसूद भी होते, दोनों होते हैं। मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और हसद करने वाले होते हैं। नबी के वजूद भी होते हैं और नबी के हुसूद भी होते हैं। मैं सुन्नत तरीके पर हूँ कि बिजली के असबाब, ऐसे बंदों से अल्लाह अल्लाह काम लेते हैं। काम तो अल्लाह लेते हैं। कौन लेता है काम तो अल्लाह लेते हैं, अल्लाह लेते हैं। और ये अल्लाह के काम लेने की बुनियादें हैं, अल्लाह काम लेने। तो हम अपनी अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएं, सिर्फ ताबेदारी के साथ चले, छोटा बनकर चले, ताबेदारी के साथ चले, मशवरे के ताबे होकर चलना और अपनी मेहनत की नफी करना। रातों को रोना जी, रोना का रोना तो सोना है, रोना क्या है? सोना है। हाँ, अपने रोने को छुपाने का, रोने को छुपाओ। जैसे औरत अपनी हैज को छुपाती है, औरत हैज के कपड़े कैसे छुपाती है? औरत जैसे अपने हैज को छुपाती है, ऐसे अपने रोने को भी छुपाओ। हाँ, रोने को छुपाओ, रातों इसकी जरूरत है। काम आसान होगा, रातों को रोना, अपने आप को इकरारी मुजरिम करार देना अल्लाह की बारगाह में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बोलो आपका पूरा दिन कैसा गुजरा है? जिस्मानी रूहानी तकालीफ कैसी कैसी, और रात को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपने आप को इकरारी मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं। हुजूर अपने आप को, अल्लाह मैं इकरारी मुजरिम, इकरारी मुजरिम। और आपकी दुआएं कैसी है? या अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा और हिदायत फैलाने वाला बना। या अल्लाह मुझे गुमराह न बना। कौन कहता है? कौन? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मुझे गुमराह न बना, मुझे गुमराही फैलाने वाला न बना। मांगते मांगते अल्लाह के नबी यहाँ तक मांगे, या अल्लाह मेरे बदन को जहन्नम की आग में जलने से बचा लेना। हुजूर मांग रहे, ये हमारा रास्ता ये है, ये रास्ता, ये मेरे दोस्तों सिफात है जिससे आदमी तरक्की होते हैं और अल्लाह ताला इनसे काम लेते हैं। फिर उम्मत ने चल फिर कर, उम्मत ने घुसना, उम्मत ने चल फिर कर उम्मत ने घुसना, उम्मत के लिए रातों को रोना, उम्मत ने घुसना जी। इसे मौलाना मौसा फरमाते थे तो उम्मूमी गश्तों के जरिए उम्मत का गम पैदा होगा। उम्मत का गम कैसे कैसे मिलेगी? आलम कहा सर, एक जमात जोन की जमात काम कर रही थी, एक जवान से मुलाकात हुई। एक जवान आया मुलाकात करने, तो उसने चड्डा पहना था, उसने और जर्सी पहनी थी, हाथ में कड़ा था और गले में भी कुछ था, पता नहीं गले में क्या था, और लंबे लंबे बाल थे। और जब करीब मुलाकात को आया तो देखा इसके मुंह से बदबू आ रही। खैर इससे पूरी मुलाकात करी, ऐसा छी ना मुलाकात करी। यूं कहते हैं मासी से नफरत हो, आसी से नहीं। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत मत करो, गुनहगार को। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो है इतना बड़ा काम अल्लाह ने लिया, वक्त के उलमा सोचने पर मजबूर है कि इतना बड़ा काम, इतना कमजोर आदमी, इतना कमजोर आदमी, कुल आपका वजन 30 किलो है, जवान में लुटने से एक जुमला बोलना है आ आ आ आ 17 मरतबा, खुद कमजोर, इतना बड़ा काम दिया। तो वक्त का उलमा दो नतीजे पर पहुंचे कि एक, इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत ऊंचे हैं,
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حکمت اور ان کے پائے کی ہے. بس یہ دو صفات جس پر اللہ نے اتنا بڑا کام کیا. گلے سے لگا، نمک تو گلے سے لگا، تو اس سے پوری بات کری، اس میں پوری نفرت نہیں، اس سے پوری بات کری. پھر گیا تو پھر رہبر نے پوچھا آپ جانتے ہو آپ نے کس سے ملاقات کری؟ ہم تو نہیں جانتے کس سے ملاقات کری. تو رہبر کہتا ہے تو جس سے آپ نے ملاقات کری ہے وہ 27 پارے کا حافظ ہے. 27 پارے کا حافظ ہے. تو یہ امت میں گھسنے سے اللہ تعالیٰ یہ امت کا غم اور امت کا درد عطا فرماتے. اس لیے اپنی قربانیوں کو بڑھانا. اس وقت کام پھیل گیا، پھیل رہا ہے، سب کی قربانیوں کو ہم بڑھائیں. بڑے کہتے ہیں چلے میں اللہ توفیق دے ہم 4 مہینے پر آ گئے. 4 مہینے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کمال پیدا کرنے کے لیے بار 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 4 مہینے لگاؤ تو انشاءاللہ کمال پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ ایک سطح اللہ نے طے کی ہے، قربانی کی ایک لیول اللہ نے طے کیا ہے. وہ سطح پر قربانی پہنچ گئی امت کی، اللہ تعالیٰ آنن فانن ہدایت کا فیصلہ کر دیں گے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس وقت جو ہے نا خالی ہندوستان کی ہدایت کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان کی ہدایت کا خالی مسئلہ ہوتا نا تو ہندوستان کی ہدایت تو کب سے آ جاتی ہے، کب سے آ جاتی ہے. اور یہ پالیسی طے ہے، کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اس ملک کے ایک ایک بچے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. یہ تو پالیسی طے ہو چکی ہے. لیکن اس سب جو مسئلہ ہے نا وہ عالمی ہدایت کا ہے، عالمی ہدایت کا. ایک لیول اللہ نے سطح طے کی ہے، وہ سطح پر قربانی پہنچ گئے. اللہ آنن فانن انشاءاللہ عالمی ہدایت کو دور دے دیں گے. جن کی تقدیر میں نہیں ہے وہ اللہ رونے صاف کر دیں گے اور پورے عالم کو انشاءاللہ ہدایت کی تقدیر سے نام دے گے اللہ پاک. اور ہماری قربانی جو ہے نا وہ بڑی بن جائے گی. قربانی ہماری قربانی انشاءاللہ بڑی بن جائے گی. اس سے اپنی قربانیوں کو بڑھانا، اپنی قربانی کو بڑھانا. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ہمارا کٹھوری کا اجتماع ہے 2 3 4 دسمبر کو جماعت روانہ ہوگی. ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی سے ارادے کرو، اپنے بس کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا بڑا ہے. ہم ایک نظام الدین میں تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے میوات کے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ تھے. وہ بات کر رہے تھے کہ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہم کو روانہ کرتے تھے تو روانگی میں ایک بات یہ بھی کہتے تھے بندے کو منوائیو چھٹاک بھر 50 گرام، اللہ کو منوائیو من بھر 20 کلو. پھر ایک آنکھ بھری انہوں نے اور کہا اب کام یہاں پہنچ گیا، بندے کو من بھر منواتے ہیں، اللہ کو چھٹاک بھر نہیں منواتے، کام مشکل ہو گیا. ہمارا ہاتھوں کا رونا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا بڑھ رہا ہے. جن کے دل میں مسکراتے ہوئے چہرے سے مخلوق کو منوانا اور آپ کو روتے ہوئے چہرے سے خالق کو منوانا، یہ صحابہ کی محنت ہے. اس میں ہمت کر کے بتاؤ کون کو ارادہ کرتا ہے؟